السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آج فتنوں کا دور ہے اور لوگ کچھ دوسرے طبقے کے لوگ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس دور میں عوام اہل سنت اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی جو بات ایک ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیات ہیں، اور ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی یا ان پر تبرہ کرنا یا ان کی شان میں کوئی کمزور جملے بولنا یہ بے دینی ہے اور انسان کی آخرت کی تباہ کاریوں میں سے ایک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ اور جن کے دل میں ان کے بارے میں بغض ہے نا، وہ مجھ سے بھی بغض رکھے گا، اور جس نے مجھے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ستایا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، جس کے بارے میں تفاسیر تبیان القرآن ہے اور ہماری صراط الجنان ہے، جس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور جن سے اللہ راضی ہو ان کے بارے میں کمزور جملے بولنا یا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عام شخص کا احد پہاڑ پتہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں 16 کلومیٹر کے پھیلاؤ پر ہے۔ 16 کلومیٹر اگر اس کو آپ دیکھیں تو 16 کلومیٹر کے پھیلاؤ پر ہے احد پہاڑ۔ فرمایا اگر کوئی اتنا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے، اور ایک صحابی 1 کلو یا اس کا آدھا گندم صدقہ کرے تو صحابی کا یہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اتنی فضیلت والے جو حضرات ہیں ان کے بارے میں زبان کھولنا، ان کے بارے میں اس طرح کے کمزور جملے بولنا، یہ تو اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والا کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو یہ صحابہ ہی ہیں نا جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کے بارے میں تو دنیا میں فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح 10 صحابہ۔ اب یہ صحابہ کرام پر کوئی تان کرتا ہے، اب ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں کسی پر زبان کھول سکوں؟ عام انسان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، اور یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ اس عوام اہل سنت کا بھی، کہ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم وصال ہے، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ بچوں یہ یوم صدیق کے اکبر ہے، یہ یوم فاروق اعظم ہے، یہ یوم عثمان غنی ہے، یہ یوم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، بلکہ اولیاء اکرام علیہم رضوان جو ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی بھی جو یوم وصال ہے یا ان کا یوم عرس ہے، اس پر ان کی اصال ثواب کی جو ہے نا گھر میں ترکیب کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم چھوٹی سطح سے لے کر ادب کرنا شروع کریں گے۔ جو اولیاء کا ادب کرے گا نا تو وہ صحابہ کا تو کئی درجہ بڑھ کے ادب کرے گا۔ تو اسی لیے عوام اہل سنت کا یہ کام بنتا ہے
کہ اپنے بچوں کو ان حضرات کے بارے میں بتائیں، اور ہر روز کچھ نہ کچھ. وہ میں نے ایک کہاوت سنی تھی یہ دنیاوی کے، ایک ماں نے بچوں سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ بات وہ صحابی نہیں بن سکتا، پر پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس بچے کی ماں رات کو صحابہ کرام کی باتیں سناتی تھی ان کو. تو اس بچے کے دل میں خواہش تھی کہ میں صحابی بنوں. جب ہم بتائیں گے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، اگر ہم ان کی شانیں بیان کریں گے تو بچے ان کی پیروی کریں گے نا. تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت بیان کرتے رہیں، بچوں کو بتاتے رہیں. تو انشاءاللہ الکریم یہ صحابہ اولیاء کرام ان کا ادب کرنے والے ہمارے بچے بنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ان کا ادب کرنے والا اپنے ماں باپ کا بے ادب نہیں ہوگا. تو صحابہ پر جو ہے نا میں نے مختصر سا یہ عرض کیا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر اگر عمل ہوگا تو صحابہ کی شان و عظمت بچوں کے دلوں میں بھی بیٹھے گی.